بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے، جملہ اسمیہ، سبق نمبر 10 ہے۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاثم، شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ حدیث شراب کی خرابیوں کو واضح کر رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا اس میں لفظ ہے الخمر۔ خمر کہتے ہیں انگور سے بنی ہوئی شراب کو، کچے انگوروں سے شراب بنائی جاتی ہے، اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا منع کیا گیا ہے ہر نشہ آور چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کے باب کی طرف جائیں تو اس کا باب ناصرہ ہے، خامرہ یخمرو خمرن، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ اسی سے خمار بھی ہے، دوپٹے کو خمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کے سر کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ خمر یعنی شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو یہ خمر ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جمع، جمع یجمع جمعا، اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ اسی باب فاتحہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، جمع بہت زیادہ اکٹھا کرنے والا۔ یہ تو ہو گیا جمع۔ آگے ہے الاثم، آثم یاثم اثما و آثما و آثاما، مطلب گناہ کرنا، نافرمانی کرنا۔ تو خلاصہ اس پوری حدیث کا یہ نکلے گا کہ شراب اکٹھا کرنے والی ہے تمام تر گناہوں کو۔ یہ تو ہوگی اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان کے عقل و حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے، تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی تو گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی، تو نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک عورت ایک مرد کو بہلا پھسلا کر لے کر آئی اور اس کے سامنے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک اس کو یہ کہا کہ یا تم مجھ سے زنا کر لو، دوسرے نمبر پر ایک بچہ تھا، کہا اس کو قتل کر دو، تیسرے نمبر پر شراب تھی، اس کو کہا یا پھر تم شراب پی لو، ان تینوں میں سے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ان میں سب سے جو کم کام ہے وہ شراب پینا ہے، شراب میں پی لیتا ہوں۔ لیکن جب اس نے شراب پی تو اس شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے لڑکے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے بھی اس نے زنا کاری کی۔ تو شراب یہ ایسی چیز ہے، عقل و حواس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر انسان جب اپنے عقل و حواس کے اندر نہیں رہتا تو پھر وہ بیہودہ گوئی بھی کرتا ہے، بیہودہ وہ تمام تر افعال کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو یہی اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ شراب ایسی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ پھر شراب کے جس طریقے سے اخروی نقصان ہے کہ انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کے طبی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر حضرات اس کے متعلق کہتے ہیں جسم کی طاقت کو ختم کرتی ہے، ہاضمے کو خراب کرتی ہے، قبض پیدا کرتی ہے، بھوک کو ڈسٹرب کرتی ہے، مردانی طاقت کو ختم کرتی ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، کھانسی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ان تمام خرابیوں کی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ہر برائی کی جڑ جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی اس کی تشریح۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ الخمر یہ بنے گا مبتدا، اور جمعہ مضاف، الاثم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ اللہ اللہ